آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. میں ہوں صوبیہ علی. سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تمام شوگر ملز کے آڈٹ کا فیصلہ. نیب کا شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے رہائش گاہ پر چھاپا. کراچی سمیت سندھ بھر میں اندرون شہر پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت. گاڑیوں میں اضافی مسافر نہیں بٹھائے جائیں گے. تمام ٹرانسپورٹس کو ایس او پیز پر عمل کرنا پڑے گا. وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ. کراچی میں آن لائن ٹرانسپورٹ سروس بھی چلانے کی اجازت دے دی گئی. آن لائن ٹیکسی سروس میں صرف 2 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ. اسکول کھولنے کا فیصلہ نہیں ہوا. وزیر تعلیم سندھ میں لاک ڈاؤن 30 جون تک توسیع. کاروبار شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت. لاک ڈاؤن ہفتہ اور اتوار ہوگا. شادی ہالز، اسکولز، کالجز اور ریسٹورنٹس نہ کھولنے کا فیصلہ. پاکستان میں آج اب تک کرونا سے مزید 70 ہلاکتیں. 3490 نئے کیسز بھی رپورٹ. اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب میں 43 رپورٹ ہو چکی ہیں. اسکول کھولنے کا فیصلہ نہیں ہوا. وزیر تعلیم سندھ. اسکول واحد جگہ ہوگی جو ہم سب سے آخر میں کھولیں گے. سعید غنی. سیاحتی شعبے کو کھولنے کے لیے ایس او پیز تجویز. ہوٹل سٹاف اور سیاحوں کے لیے ماسک، گلوز اور سینیٹائزرز لازمی ہوگا. کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے جے یو آئی کے رکن قومی اسمبلی انتقال کر گئے. رکن قومی اسمبلی منیر اورکزئی گزشتہ مہینے کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے. تاہم 8 مئی کو ان کا کرونا منفی آیا تھا. وزیر اعظم نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے کرونا کا شکار ہونے پر نوٹس لے لیا. وزیر اعظم نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بڑی تعداد کا کرونا وائرس کا شکار ہونے پر نوٹس لے لیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حفاظت کے لیے ہنگامی پلان طلب کر لیا. وزارت صحت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وزیر اعظم کو میڈیکل سٹاف کی حفاظت سے متعلق بریفنگ دیں گے. پاکستان میں ڈاکٹروں سمیت طبی عملے کے 1904 افراد متاثر. کم از کم 30 ہلاک. دنیا بھر میں کووڈ-19 کے خلاف برسر پیکار فرنٹ لائن پر موجود طبی عملہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، نرسیں اور دیگر عملہ اس وائرس کا شکار ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے اب تک 1904 ڈاکٹرز اور عملے کے دیگر افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے کم از کم 30 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 4 کی حالت تشویشناک ہے. اس وائرس سے وہ ڈاکٹرز بھی متاثر ہوئے ہیں جو اپنے نجی کلینکس پر مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں، اور وہ طبی عملہ بھی جو ہسپتالوں میں قائم کرونا کمپلیکس یا وارڈز میں مریضوں کے علاج کے لیے موجود رہتے ہیں. پاکستان میں وزارت صحت کی جانب سے 19 مئی کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے 1035 ڈاکٹرز، 299 نرسیں اور دیگر صحت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے 570 افراد متاثر ہوئے.
بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی 2 روز میں 15 کشمیری شہید. پاکستان کی 1 روز میں 13 کشمیریوں کی شہادت کی شدید مذمت. جسٹس فائز کیس. سپریم کورٹ کے وفاقی حکومت سے 4 اہم سوال. شہزاد اکبر کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سوالات کے جوابات دینے سے انکار. خیبر پختونخوا میں پہلی بار صنفی تشدد کا اندراج موبائل ایپ پر. خیبر پختونخوا میں پہلی بار صنفی تشدد کا اندراج موبائل ایپ پر. مئی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 8.2% ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی حکمت عملی پر فیصلہ کیا جائے گا. ہم وفاقی حکومت واضح کر چکی ہے کہ لاک ڈاؤن آخری آپشن نہیں. کراچی میں آج رات بوندا باندی کا امکان. آپ کو کچھ خبر دیں موسم کی دنیا سے. کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جزوی ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان، جبکہ رات گئے یا صبح سویرے بوندا باندی ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ جنوب مغربی سمت سے ہوائیں 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 49% ہے. اداکاروں کے بعد حکومتی شخصیات بھی ارطغرل غازی پر منقسم. جب پی ٹی وی پر انگریزی فلمیں نشر ہوتی ہیں تو کوئی پوچھتا تک نہیں اور گیم آف تھرونز کی تشہیر بھی کرتے ہیں فیصل جاوید خان. مولانا طارق جمیل اچانک بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے گر کر زخمی ہو گئے. سینیٹر مولا بخش چانڈیو بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. سعودی عرب میں فرنٹ لائن پر کام کرتے ہوئے پہلا پاکستانی ڈاکٹر جاں بحق. ڈاکٹر نعیم چودھری مکہ کے ایک نجی ہسپتال میں کام کرتے تھے. ڈاکٹر نعیم کا تعلق راولپنڈی سے بتایا جاتا ہے. ڈاکٹر نعیم کی 3 بیٹیوں اور بیوی ڈاکٹر طوبہ کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا اور ان کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا. امریکی مظاہرے. کئی ریاستوں میں کرفیو نافذ. امریکی سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کے پولیس کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کے بعد امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. یہ احتجاج اب عالمی سطح پر بھی ہو رہے ہیں. کرونا وائرس. اس سال کوئی انڈونیشی شہری حج نہیں کرے گا. سب سے بڑے مسلم اکثریتی آبادی والے ملک انڈونیشیا سے اس سال کوئی شہری حج کرنے سعودی عرب نہیں جائے گا. یہ اعلان جکارتہ میں مذہبی امور کی قومی وزارت نے کیا. اس سال تقریباً 2.25 لاکھ انڈونیشی مسلمانوں کو حج کرنا تھا. بھارت میں صحت سے وابستہ متعدد اہم اداروں نے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے کمیونٹی ٹرانسمیشن مرحلے میں داخل ہونے کی تصدیق کر دی ہے. تاہم حکومت اب بھی اس سے انکار کر رہی ہے. وزیر اعظم اور 4 وزراء کو سزا. ماسک کے بغیر پارٹی میں شرکت. رومانیہ کے وزیر اعظم کے لیے اپنے دفتر میں اپنی ہی سالگرہ کی چھوٹی سی پارٹی میں ماسک پہنے بغیر شرکت کرنا اور سگریٹ پینا شرمندگی اور سزا کا باعث بن گئے. اس پارٹی میں شریک 4 دیگر وزراء کو بھی جرمانے کی سزائیں دی گئیں. چین کی ریڈیو دوربین خلائی مخلوق تلاش کرنے کے لیے تیار. کیا دنیا سے باہر اب بھی زندگی موجود ہے اور ایلینز کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے چین میں واقع دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپ ستمبر سے کام شروع کرے گی. دنیا کی اس سب سے بڑی ریڈیو دوربین کی تعمیر 2016 میں مکمل ہوئی تھی، مگر اس نے جنوری سے باضابطہ طور پر عام سائنسی امور کے لیے کام شروع کیا تھا. چینی میڈیا سائٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیلی نے بتایا کہ چین کی یہ ریڈیو دوربین، جسے فاسٹ کا نام دیا گیا ہے، ستمبر سے خلائی سگنلز کی تلاش شروع کر دے گی.
امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے انکشاف کیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کو کرونا وائرس کے ابتدائی دنوں میں چین سے متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اے پی کی جانب سے WHO اور چین کے مابین ہونے والی گفتگو کی ریکارڈ کا حوالہ دے کر بتایا کہ 6 جنوری کو WHO حکام نے شکایت کی تھی کہ چین کرونا وائرس سے متعلق معلومات کا تبادلہ نہیں کر رہا۔ بعد ازاں چین نے 20 جنوری تک WHO کو تصدیق کی کہ وائرس متعدی ہے اور اس کے بعد 30 جنوری کو WHO نے کرونا کو گلوبل ایمرجنسی نافذ کر دی۔ چین میں WHO کے اعلیٰ عہدیدار کاؤن کلیان نے ایک ریکارڈنگ میں کہا کہ ہم فی الحال اس مرحلے پر ہیں کہ چین ہمیں 15 منٹ پہلے ہی وہ معلومات دے رہا ہے جو CCTV چین کے سرکاری میڈیا پر نشر ہونے والی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت اور عملے نے تنظیم کے قواعد و ضوابط کی تعمیل میں دن رات کام کیا ہے تاکہ تمام ممبر ممالک کے ساتھ یکساں طور پر معلومات شیئر کی جا سکے اور حکومتوں کے ساتھ تمام سطح پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ WHO نے کرونا وائرس سے متعلق چین کے رد عمل پر تعریف کی تھی اور اس پر تنقید کا سامنا بھی رہا۔ چین میں WHO کے دفتر کی جانب سے AP کی ریکارڈنگ پر تاحال کوئی تبصرہ موصول نہیں ہوا۔ AP کے مطابق WHO اور اس کے عہدیداروں نے ایسوسیٹڈ پریس کی جانب سے ریکارڈ شدہ اجلاس کی آڈیو یا تحریری نقل کے بغیر پوچھے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی ادارے AP کے مطابق وہ اپنے ذرائع کا انکشاف نہیں کر سکتا، اس لیے مطلوبہ معلومات فراہم بھی نہیں کر سکتا۔ جنوری کے اوائل میں ہنگامی صورتحال کے WHO کے چیف مائیکل ریان نے کہا تھا کہ انہیں 2002 میں سارس وبا کے دوبارہ ہونے کا خدشہ ہے جسے چینی حکام نے ابتدائی طور پر چھپا لیا تھا۔ AP کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ بالکل وہی منظرنامہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں چین سے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ووہان شہر کا شمار نہ صرف چین بلکہ دنیا کے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ ووہان کی آبادی 1.25 کروڑ تک ہے۔ اسی شہر میں متعدد طبی، حیاتیاتی اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات کے ادارے بھی موجود ہیں۔ ابتداء پر کرونا وائرس کے کیسز اسی شہر میں رپورٹ ہوئے تھے اور یہاں پر 2.5 ماہ کے دوران 80,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہوئے تھے اور اسی دوران ووہان شہر میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا۔ امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو نے نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ وائرس اصل میں چینی لیبارٹری میں تیار کیا گیا، حالانکہ عالمی ادارہ صحت اور امریکی حکومت کے اعلیٰ ماہر امراض کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چینی شہر ووہان کے انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے پہلی بار وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں کہ کرونا وائرس کو ان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ اس دوران WHO نے کرونا وائرس کے عدم پھیلاؤ سے متعلق چینی اقدامات کی تعریف بھی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO پر کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے فنڈز روکنے کا اعلان کر دیا، جس پر ماہرین صحت نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب لیے چلتے ہیں آپ کو صحت کی دنیا میں۔ پہلی مرتبہ سرطانی رسولیوں کے اندر بیکٹیریا کا بھرپور نقشہ تیار۔ خوردبینی ہیروں والا مہنگا ترین کپڑا، کروڑوں روپے میں ایک گھڑی خریدنے والوں کے لیے ایک جوڑے کے 25-30 لاکھ برداشت کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے امریکی فضائیہ کے لیے خود کار اسکائی بورگ جیٹ طیارے شامل کرنے کا منصوبہ۔ اس منصوبے کی تکمیل سے فضائی محاذ میں ایک نیا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں شوبز کی دنیا میں۔ ندا اور یاسر کا کرونا سے حالت تشویشناک ہونے کی خبر پر سخت برہمی کا اظہار۔ ہم تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں، ہماری صحت سے متعلق غلط خبریں نہ پھیلائی جائیں۔
اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ پاک بھارت مقابلے عالمی کرکٹ کے لیے ناگزیر قرار۔ 95% شائقین روایتی حریفوں کے میچز دیکھنا چاہتے ہیں۔ وقار یونس۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی او پی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ صوفیہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات۔ اگر آپ کو کورونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں۔ We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں۔ کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار۔ اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں۔ شکریہ۔ او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔